إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا جو کہ اللہ کی مخلوقات میں بہترین مخلوق ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا گیا، اور پھر اسلام جیسے عظیم الشان دین کو قبول کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو دین قابل قبول ہے وہ صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء والرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نئی امت قیامت تک نہیں آ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے سب سے عظیم کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، جو کہ قیامت تک ہم سب کے لیے کتاب رہنما، کتاب خیر اور کتاب برکت ہے۔ یہ تمام ایسی نعمتیں ہیں جن پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نعمتوں کے بعد اپنی طبیعتوں میں ایسی لچک عطا فرمائی کہ ہم چاہیں تو خیر اور بھلائی کے راستے پر چلیں، چاہے تو شر کا راستہ اختیار کریں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے بتا دیے گئے اور دونوں کا رزلٹ بھی بتا دیا گیا۔ اس پر چلو گے تو یہ جنت کو لے جانے والا راستہ ہے، اور اگر اس کو چلو گے تو یہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ اب چوائس آپ کی ہے کہ چاہے وہ جنت کے راستے پر چلیں یا چاہے جہنم کے راستے پر چلیں۔ دونوں کا طریقہ، دونوں کا انداز الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو ایسے انداز سے پیدا فرمایا ہمارے لیے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو لانے کا سبب بنتی ہے۔ ایک اچھا کام کرو گے تو دوسرا کام کرنے کا شوق اور رغبت پیدا ہوگی۔ اسی طرح سے ایک برائی دوسری برائی کو جنم دیتی ہے۔ اگر آدمی ایک برائی کرے گا تو اس کی وجہ سے دوسری برائی پیدا ہوگی، تیسری برائی پیدا ہوگی۔ نادان ہے وہ آدمی جو یہ سمجھے کہ میں تو ایک ہی برائی کر رہا ہوں۔ ایک برائی وہاں تک محدود نہیں ہوتی، برائی کے جراثیم تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں، اور انسان 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 ایسی برائیوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ایک بڑی پیاری مثال دی گئی کہ جمعہ کی نماز کے بارے میں، اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز ڈیلیبریٹلی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک داغ لگا دیتے ہیں، ایک دھبا لگ جاتا ہے اس کی وجہ سے، ایک ڈاٹ، اور وہ اسی طرح سے دوسرا جمعہ چھوڑ دے گا تو دوسرا داغ لگ جائے گا۔ بالآخر اس کا دل ہدایت سے سیل بند کر دیا جاتا ہے، مہر لگا دی جاتی ہے۔ اب وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے جو جمعہ کی نماز پے در پے چھوڑتے جاتا ہے۔ یعنی ایک برائی، پھر دوسری برائی، پھر تیسری برائی، پھر اس کے بعد ایسی مہر کہ اس کے بعد نیکیوں کے راستے اس کے لیے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، بڑے کٹھن ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا آدمی جو برائیوں میں ہو، اگرچہ کہ برائی ایک جگہ اس نے کی، مگر اس کا افیکٹ دوسری جگہ کیسے ہوتا ہے، اس کو صحیح مسلم کی ایک حدیث سے سمجھیے کہ ایک آدمی جب پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اللہ میری یہ مشکل ہے، میری یہ پرابلم ہے، اس کو حل فرما دیجئے۔ مگر حدیث میں کہا گیا کہ اس کی دعا کو رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کی جائے گی اس کی دعا۔ کیوں نہیں قبول کی جائے گی؟ یہ ہے ایک برائی کا اثر دوسری برائی پر کیسے ہوتا ہے، اس کو سمجھیے۔ حدیث میں کہا گیا کہ آدمی جب پریشان ہو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں قبول فرماتے۔
کیوں نہیں قبول فرماتے؟ اس کا ریزن بتایا گیا، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کہ وہ آدمی، اس کا کھانا حرام کا، سورسز آف انکم، دیکھیے دعا سے اس کا تعلق بنا کہ نہیں بنا، کہ اس کی حرام کی آمدنی، اس کی دعا ناقابل قبول، رد کر دی جائے گی۔ کہا جائے گا تمہارا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، پھر اللہ تعالیٰ کیسے تمہاری دعا قبول فرمائے گا؟ تو ایک برائی کے جراثیم ساری عبادت کو غارت کرنے کا سبب بن گئے، یعنی ذرائع آمدنی حرام کے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اسی لیے ترمذی کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں ایک دو نہیں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت کی زبان سے لعنت کے الفاظ بہت کم نکلے ہیں، ان میں سے ایک موقع یہ ہے شراب کے بارے میں۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ پینے والا، پلانے والا، سرو کرنے والا، اس کے اندر کسی طرح کی حصے داری کرنے والا، سب پر رسول رحمت کی لعنت کی گئی۔ یعنی صرف پینا حرام نہیں ہے، پینا بھی حرام، پلانا بھی حرام، کاروبار میں حصے داری بھی حرام، وہ لکھنا بھی حرام، اس کی گواہی دینا بھی حرام، اس میں تعاون کرنا بھی حرام۔ اگر اس ایک حدیث کو ہم اپنے سامنے رکھیں کہ برائی کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یعنی شراب، انٹاکسیکیشن، نشہ آور چیزیں، شریعت اسلامیہ میں اس کو حرام کر دیا گیا۔ کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس کی گنجائش ختم کر دی گئی، کوئی دروازہ اس میں کھلا نہیں رکھا گیا۔ اگر اس ایک حدیث پر ہم عمل کریں، اس پر غور کریں، کتنی برائیوں سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ آج جیل خانے بھرے ہوئے ہیں یہی ڈرگز کے پرابلم میں، شراب کے پرابلم میں، نشہ آور چیزوں کے پرابلم میں۔ بہت سارے ماں باپ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں یہ جاننے کے باوجود کہ ان کی اولاد کیسے نشے میں مبتلا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ ان کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ڈرگز کے اندر کس طرح سے ملوث ہیں۔ جیل میں ویسے ہی نہیں بھر گئے لوگ۔ اور دوسرا اس کا پرابلم، گھر گھر ہونے والے فتنے اور فساد کو ہم دیکھ سکتے ہیں، محلے اور سماج میں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں۔ یہ شراب، یہ ڈرگز، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کو شریعت نے حرام کیا ہے، آخر بغیر سبب کے نہیں حرام کیا گیا۔ یہی وہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے کتنے گھروں کے اندر اس کی وجہ سے خرابیاں پھیل رہی ہیں۔ یہی وہ فتنہ ہمارے ایک بھائی کی اہلیہ محترمہ کا اسی کے اندر انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی بیوی کے درجات بلند کرے۔ یہ ایک مثال ہے ایک گھر کی سمجھنے کے لیے، ورنہ صرف اسی شہر کے اندر ہم دیکھیں تو کتنے ایسے فتنے ہوں گے، کتنی ایسی مشکلات ہوں گی جس کے اندر لوگ انوالو ہیں۔ نبی رحمت نے کوئی چیز کو حرام قرار دیا، کوئی ریزن ہوگا اس کا، کوئی سبب ہوگا اس کا، اور وہ ایک سبب ہماری ساری عبادات کو ضائع اور برباد کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ربا کا مسئلہ ہے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ کی 275 سے لے کر 280 آیات تک ایک بار، میری گزارش ہے صرف ایک بار آپ گھر میں بیٹھ کر کوئی تفسیر اٹھا لیجئے، کوئی ترجمے کا قرآن اٹھا لیجئے، ایک بار ذرا پڑھ لیجئے یہ آیات کو۔ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربا، سود، انٹرسٹ، کہا گیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ کوئی مولوی کا فتویٰ نہیں، کوئی اسکالر کی بات نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ ربا حرام ہے۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ ربا کو ایٹ ونس گیو اپ کر دو، چھوڑ دو۔ تو اگر نادانی میں، غفلت میں، مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے انوالو ہو گئے تو مسئلہ معلوم ہوا، توبہ کر کے چھوڑ دو اس کو فوری طور پر۔ اگر تم مومن ہو تو ایسے کرو گے۔ یہ مشروط بتائی گئی، گویا ہمارے ایمان کی شرط کیا ہے؟ سود، ربا کو ایٹ ونس چھوڑ دیں جب مسئلہ معلوم ہو گیا، اور اگر نہیں چھوڑیں گے، قرآن کی اسی آیت میں کہا گیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نہیں چھوڑو گے تو حرب کہتے ہیں جنگ، لڑنا، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑنے کا اعلان کر رہے ہو تم۔
اب اگر کوئی سمجھے ہم میں سے کہ ہمارے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کر سکتے ہیں، پھر تو وہ ربا میں مبتلا ہو سکتا ہے. یعنی ربا کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہو. اب ایک طرف اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، دوسری طرف ہم دعا کریں یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو کیا یہ دعا کی کوئی سینس بنتی ہے؟ ایک طرف ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں اور نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو بڑا ہے، کیا اس کا کوئی وزن بیٹھتا ہے؟ پھر اسی طرح ایک آدمی توبہ کرنا چاہتا ہے، ایک طرف لڑائی اللہ سے اور اللہ ہی سے توبہ کی جا رہی ہے، تو کیا یہ کوئی وزن بیٹھتا ہے اس میں؟ اسی طرح سے 20 سال کے لیے کانٹریکٹ، 25 سال کے لیے کانٹریکٹ، اور اگر 15 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، ہمیں تو نہیں معلوم کہ کل کیا خبر آنے والی ہے، اگر 10 سال کے بعد موت آ جائے اس کی، تو وہ قبر میں جو گیا اس حالت میں گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ڈائریکٹ فائٹ ہو رہی ہے، اس کی لڑائی ہو رہی ہے. اور قبر میں کیا ہوگا؟ پھر میدان محشر میں جب کھڑا کیا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ٹھہرے گا، تو اس کی مغفرت کون کرے گا؟ اس کی نجات کا امکان کہاں سے ہوگا؟ اور پھر اسی طرح سے جب فیصلہ کیا جائے گا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، تو اس کے نام اعمال میں تو سب سے پہلے یہی پیش کیا جائے گا، تو اس کی نجات کیسے ہوگی؟ یہ صرف غور کرنے کی بات ہے. اس پر اگر آدمی توجہ دے، جو قرآن کریم کے یہ آیات ہیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک برائی کی وجہ سے دوسری کتنی ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، کتنی ہماری عبادت ضائع ہو رہی ہے. تو یہ سب کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق اور بڑا گہرا ربط ہے. اس لیے جب ہم قرآن کریم پڑھیں تو اس ارادے کے ساتھ پڑھیں کہ اس سے عبرت لیں، اس سے سبق حاصل کریں، اس سے ہدایت لیں. مختلف اقوام کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم شعیب کا، قوم لوط کا علیہم الصلاۃ والسلام. ان کی خرابیاں کیا تھیں؟ قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب تو نہیں ہے ہسٹری بیان کرے ان کی، نہیں. قرآن کریم ایک شیشہ ہے، ایک آئینہ ہے. یہ آئینہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم، قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا تھا، کیوں آیا؟ کیا ان کے اندر خرابی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اندر بھی وہ خرابی پیدا ہو گئی ہو؟ جب قوم لوط کا تذکرہ پڑھیں تو وہاں رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے، آگے نہ بڑھیں، وہاں رک کر غور کریں کہ یہ آیت اگرچہ کہ قوم لوط کے حوالے سے بات کر رہی ہے، کہیں وہ بیماری ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہو گئی؟ اگر پیدا ہو گئی تو ان پر آنے والے عذاب پر بھی غور کیجیے. قوم شعیب کا تذکرہ آئے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک جائیے، اس کو اپنے اوپر بھی نافذ کیجیے. قرآن کریم ایک شیشہ ہے جو ہمیں اپنے تصویر دکھا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کو دیکھو کہ ان میں جو بگاڑ پیدا ہوا، اللہ کا عذاب ان پر کیسے آیا، تاکہ ہم اپنے اعمال کو اس کی روشنی میں درست کر سکیں. اگر وہ خرابیاں ہمارے اندر ہیں تو وقت سے پہلے اس کی اصلاح کی جائے. جیسے اب آپ دیکھیے قوم عاد اور سمود تکبر، گھمنڈ، غرور میں مبتلا ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے آیا، ہواؤں میں تنکوں کی طرح اڑا کر ان کو پاش پاش کر دیا گیا. قوم سمود کو خوفناک آوازوں سے ختم کر دیا گیا. قوم لوط جنسی بے راہ روی کا، سیکشول بے راہ روی کا شکار ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. عذاب بھی کیسے آیا؟ سورہ ہود آیت 82 اس کو آپ ذہن میں رکھیے کہ کس طریقے سے ان کو ختم کر دیا گیا. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، کہ جب اللہ کا حکم آیا تو آسمان سے پتھر برسا کر ان کو ختم کر دیا گیا. اور صرف پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، مرنے کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز کو اوپر نہیں قبول کیا گیا، بلکہ ان کو تلپٹ کر دیا گیا کہ تمہارا وجود اس قابل نہیں ہے کہ تمہاری مردہ ناشیں اوپر برداشت کی جائیں. دھسا دیے گئے زمین میں. ایسا عذاب ان پر آیا. یہ جب آیت پڑھیں وہاں رک جائیے، ذرا جائزہ لیجئے. بہت سارے یورپین ممالک ایسے ہیں جو اس بیماری کو، جس کی وجہ سے ایک قوم کو ختم کر دیا گیا، اس کو قانونی حیثیت دی جا رہی ہے. مرد کی شادی مرد کے ساتھ، عورت کی شادی عورت کے ساتھ. ان کو وہی حقوق دو جو میاں بیوی کو دیے جاتے ہیں. تمام مذاہب میں اس کو جرم قرار دیا گیا، تمام لوگوں نے اس کو معیوب قرار دیا. مگر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑیں تو پھر اس قوم پر جو اللہ کا عذاب آیا اس کو بھی اپنے نظر میں رکھیں، اس کو بھی اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے قوم شعیب علیہ الصلاۃ والسلام
ان کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کا نتیجہ ایک بتایا گیا. سورہ شعراء آیت 190 89 اور 90 یہ دونوں آیتوں کو آپ دیکھیے. 189 میں ان کے عذاب کی شکل بتائی گئی، کیسے ان کے اوپر عذاب آیا. ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دھوکہ بازی کرتے تھے، تجارت میں فراڈ کرتے تھے، جس کو ہم کیا سمجھتے ہیں آج کل، ذہانت، عقل مندی. جو جتنا دوسروں کو دھوکہ دے اتنا بڑا بہادر، اتنا بڑا عقل مند اور کلیور سمجھا جاتا ہے. رک جائیے یہاں پر، قوم شعیب کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی یہ کلیور تھے، عقل مند تھے، ہوشیار تھے، یا قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ ایسے بڑے اور بھیانک عذاب میں شعیب علیہ السلام کی قوم کے بگڑے ہوئے لوگوں کو ختم کر دیا گیا کہ ایک بار شدید گرمی پیدا ہوئی، شدید گرمی، اور پھر اس کے بعد بادل چھا گئے. جب بادل چھائے گرمی کے دنوں میں تو لوگ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. ساری قوم قبیلے کے لوگ وہاں جمع ہوئے کہ بادل چھایا ہوا ہے. جب وہ وہاں پر جمع ہو گئے تو وہ بادل پھٹا اور اس سے آگ کے شعلے برسائے گئے ان پر. اور جب آگ کے شعلے برس رہے تھے عین اس وقت زمین میں زلزلہ پیدا ہو گیا. خوفناک آوازیں، بیک وقت 3 قسم کے عذاب سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. 3 قسم کا عذاب، آگ سے شعلے برسائے گئے، زمین کو پھاڑ دیا گیا، زلزلہ آیا، اور خوفناک آواز سے جیسے کلیجے پھٹ گئے ان کے. جو لوگوں کو ناپ تول میں دھوکہ دیتے تھے، بزنس میں دھوکہ بازی کیا کرتے تھے، جس کو ہم ذہانت سمجھتے ہیں، اسکل سمجھتے ہیں، ہنر اور عقل مندی سمجھتے ہیں، پوری قوم اس کی وجہ سے تباہ اور برباد کر دی گئی. سورہ شعراء آیت 189، اس کو آپ ذرا گھر میں بھی پڑھیے، ذرا اس کو دیکھیے کہ واقعی کیا یہ ذہانت ہے. اس کی وجہ سے تو ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کر دیا. تو یہاں جب ہم پڑھ رہے ہیں ان کو تو ذرا رک کر غور بھی کرنے کی کوشش کریں، اپنے اوپر اس کو لاگو بھی کرنے کی کوشش کریں. کہیں آج ہماری اپنی بازار میں، مارکیٹ میں قوم شعیب علیہ السلام کی بگڑی ہوئی لوگوں کی علامتیں تو نہیں پیدا ہو گئی، ان کی برائیاں تو نہیں پیدا ہو گئی. قرآن کی بیوٹی یہی تو ہے کہ اس کو پڑھیں تو اپنے اوپر نافذ کریں، اس کو پڑھیں تو رک کر غور کریں. یہ صرف شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر نہیں ہے، وہ ذکر کیا گیا ایک مثال کے طور پر تاکہ ہم اپنے آپ کو اس میں چیک کریں، کریکٹ کریں اپنے آپ کو. اگر کہیں اسی طرح کی کوئی گڑبڑ ہے، کوئی خرابی ہے تو اس کو دور کرنے کی ہم فکر کریں، اس کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں. تو یہ ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ ایک برائی دوسری برائی کا سبب بنتی ہے. اس لیے سورہ عنکبوت میں جہاں مختلف قوموں کا ذکر کیا گیا، آیت 40 کے اندر اس کا نتیجہ بتایا گیا، اس کا رزلٹ. مختلف قوموں کا ذکر کرنے کے بعد، ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کرنے کے بعد کہا گیا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے ہم نے پکڑا اور اس کو پنشمنٹ، سزا دی گئی. یعنی اس کے گناہ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. جب بھی کسی پر یہ عذاب آیا تو سبب وہ قوم خود بنی. جیسے سورہ روم میں کہا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ یہ جو مختلف قسم کے فتنے اور فساد تمہیں دکھائی دے رہے ہیں، اس کا سبب کون ہے؟ اس کا سبب تمہارے اپنے اعمال ہیں. تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں ہلکی سی سزا پہلے ملے. اگر کوئی عقل مند ہے تو وہ توبہ کر لے گا، وہ اپنے آپ کو درست کر کے صحیح راستے پر آئے گا. تو عقل مند آدمی جب قرآن کریم پڑھے تو ان سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور جب اس طرح کے فتنے اور فساد جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں، ہر جگہ فتنے فساد کا دورہ ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہماری اسلام سے دوری، اس کا سبب قرآن مجید کی تعلیمات کو نافذ نہ کرنا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور کر لینا ہے. اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہدایت دی تھی اپنے ایک صحابی کو، حضرت ربیہ آپ کی خدمت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے خوش ہو کر ان سے کہا کہ ربیہ کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو. اب صحابہ کرام کے طلب کا انداز دیکھیے، ہماری طرح کا نہیں تھا کہ موقع ہے تو زیادہ سے زیادہ دنیا مانگ لو، بلکہ صحابہ کا انداز تھا موقع ہے تو جنت مانگ لو.
تو حضرت ربیعہ کو جب پوچھا گیا کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو، تو انہوں نے فوری جواب دیا، اے اللہ کے نبی، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اوا غیر ذالک، کیا کوئی اور چیز نہیں مانگ سکتے تم؟ یعنی مطلب یہ کہ دنیا کی کوئی چیز اگر میں کوئی دے سکتا ہوں تو صحابی کا انداز نہ وہ مل جائے تو بس سب کچھ مل گیا، میری نظر وہی ہے، جنت کا معاملہ ہے، دنیا نہیں چاہیے مجھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم اگر ایسے ہی تمہاری خواہش ہے جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرو۔ یعنی مطلب کیا نکلا؟ اللہ کو راضی کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو۔ فرائض کی ادائیگی ہمارے لیے بھاری ہے، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنت کے درجات کے لیے فرائض نہیں بلکہ نوافل کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھو، کثرت کے ساتھ نفل کام کرو، تاکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو اور جنت میں تم کو داخل کر سکے۔ ہم جب نماز پڑھیں، ہم جب عبادت کریں تو ایک تو یہ ہے کہ ہم جو گن کر کرتے ہیں کہ مسجد میں آ گئے 15 منٹ ہے بس 2 رکعت پڑھ لی، اب بار بار کیا پڑھنا ہے، گویا اللہ تعالیٰ پر ہمارا احسان ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے کبھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، آدھا صفحہ پڑھ لیا، بہت ہو گیا، ابھی کیا ضرورت ہے باقی کرنے کی۔ دین کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت جتنی ہم کریں گے اس کا بینیفٹ ہم ہی کو ملے گا، اس کا فائدہ ہم ہی کو ملے گا۔ وقت کو غنیمت سمجھ کر اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیجیے۔ اور جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں ان کو بھی ذرا معلوم کرنا چاہیے کہ سنت کے مطابق نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر ارکان، سجود، رکوع، قیام، یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو معلوم نہ کریں تو ہم زندگی بھر ایسی نماز پڑھیں گے جو اللہ کے پاس قابل قبول بھی نہ ہو۔ اس لیے ہم اپنی نماز کو کریکٹ کریں، سنت کے مطابق نماز پڑھنا سیکھیں، اور سنت کے مطابق نماز کا طریقہ پہلے معلوم کریں کہ سنت کیا ہے۔ کوئی مسئلہ کسی نے کہہ دیا تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، خود ہی سے اپنے آپ کو مفتی کا درجہ نہ دے دو، بلکہ پہلے پوچھ لیا کریں کہ یہ مسئلہ اسی طرح سے ہے یا اس میں کوئی اور بات آگے پیچھے ہے، تاکہ ہم عمل بھی کریں تو ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہو سکے۔ اسی طرح سے وضو کا مسئلہ ہے، وضو کریں سنت کے مطابق کریں تاکہ جو بھی ہم عبادت کریں وہ قابل قبول ہو سکے۔ یعنی نوافل کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرائض میں جو کمزوریاں رہ جاتی ہیں اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور جب آدمی نوافل کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے برائیوں کو دور فرما دیتے ہیں، اور جب اگر آدمی نیکیوں کو چھوڑ کر برے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ کا راستہ اس کے لیے دور ہوتا جائے گا۔ تو یہ دونوں راستے بتا دیے گئے۔ پھر اس کے بعد ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اب ہم اختیار کریں کہ کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ نیکیوں کے راستے پر چلیں تو ایک نیکی دوسری نیکی کو لانے کا سبب بنے گی، برائیوں کے راستے پر چلیں گے تو ایک برائی دوسری برائی کو جنم دے گی، نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کے راستے سے، اس کی بارگاہ سے بہت دور ہوں گے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، برائیوں کو نیچے دبائے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، ڈیزائر شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ یعنی آپ کی مرضی، آپ کی خواہشات نیچے ہوں گی، شریعت اوپر ہوگی تو کامیاب ہوگا ایسا آدمی۔ اور اگر وہ شریعت کو نیچے کر دے، اپنی رائے کو اوپر کرے، اپنی مرضی کو، اپنے ڈیزائر کو، اپنی خواہشات کو اوپر کرے تو بیلنس ختم ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے اسے دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dear brothers and sisters, Alhamdulillah, we have to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that He created us in a best manner and guided us to the best religion, Islam, and made us from the ummah of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, who is the best messenger of Allah subhanahu wa ta'ala and last and final messenger, and revealed for us
the best Quran, best book, Quran-e-Majid. Quran is a book of guidance. Quran is a criteria for us. If we want to find out the way of Jannah, Quran is the best source for that. By the Quran, we can understand what is right and what is wrong. Quran is not book of history. When we are reading Quran, proper method of recitation of Quran is that whenever we read anything, like about many nations mentioned in Quran and their problems and their punishment, Qawm Aad, Qawm Thamud, Qawm Lut, Qawm Shuaib alayhimus salatu wassalam, many nations. When we read anything, we have to stop for a while to think and to apply on ourselves as well. The problems of Aad and Thamud alayhimus salatu wassalam, what was their problems? Why Allah subhanahu wa ta'ala punished them? Their arrogance. They refused to accept teaching of the Nabi of time. And then Allah's punishment come upon them. And similarly, when we read about the nation of Lut alayhi salatu wassalam, stop for a while to think, to apply on ourselves. What was their problem? Why they have been punished like this? What was their problem? And then, how their punishment was from Allah subhanahu wa ta'ala. Read Surah Hud, verse 82, as Allah subhanahu wa ta'ala punished them and rain upon them by the clay, by the stones, layer by layer. And they have been destroyed totally. Why? Because of unnatural sexual desires. And similarly, nation of Shuaib alayhi salatu wassalam, what was their problem? Why Allah subhanahu wa ta'ala punished them? If you read Surah Ash-Shu'ara, verse 189, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that their fraud, cheating with people in their transactions and in their business, which nowadays people are thinking that this is sign of skill. He is very clever because he is cheating with others. He is doing fraud with others. This is not sign that he is a clever person. No. One whole nation destroyed because of that illness, disease. Nation of Shuaib alayhi salatu wassalam. And Allah subhanahu wa ta'ala punished them. And similarly, many other nations mentioned in Quran-e-Majid. Now, many people, they are asking about evils. Why this here? So Quran saying the result and the answer for that. Why? Because of this is reflection of your own deeds. So Quran-e-Kareem is like a mirror. When we read any nation, we have to apply on ourselves whether this problem existing nowadays or not. Like for example, because of one evil will bring another evil. Like in Sahih Muslim, Nabi sallallahu alayhi wasallam says, a person who is surrounded by hard time, difficulties and problems, raising his hand to ask help of Allah subhanahu wa ta'ala, but his supplication, his prayer will be rejected. Why? The reason? Because his sources was from haram, unlawful. And as Nabi sallallahu alayhi wasallam says, his food from haram, his clothes from haram, his blood from haram, his flesh from haram. How Allah subhanahu wa ta'ala will accept his dua? And another problem about intoxication, alcohol. If you read Tirmizi, Prophet sallallahu alaihi wasallam curse upon those who involved directly or indirectly in this business. 10 type of people, they will be punished because of that. Those who are making, serving, drinking, they all, Prophet sallallahu alaihi wasallam curse upon them. And this is not simple. This is very serious matter. And because of that, there are many problems in our society, in our areas, because of the intoxication, because of easy money, which according to Islamic Sharia, that is haram. But many parents, they don't bother about this. Many elders,
They don't bother about this. And my brothers, riba, if you read Surah Al-Baqarah, verse 275 to 280, that is equal to like fighting against Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. How is possible for a person who believes in Allah and His Messenger to fight against them because of the involvement in riba and interest, which is absolutely haram according to Quran? So these all problems, and yet we are trying to do dua. So how Allah subhanahu wa ta'ala will make our dua accepted if we are involved in this? If we are serious in our dua, in our ibadah, then we have to check these all other evils as well. And we have to try as much as we can to avoid from all type of evil activities. Because if we are aware and we are trying to make distance between ourselves and evil activities, then Allah subhanahu wa ta'ala will give us tawfiq and ability for good deeds, which is accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. So we have to make sure to avoid ourselves from evil activities and do as much as you can good activities. Like Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, one day he asked to his companion, he was very happy and pleased, and he asked, do you want to ask anything? And companion, mashallah, they used to think about akhirah. At once he asked, yes, I want to ask something. What? So he said, I want to be with you in Jannat, paradise. So Nabi sallallahu alaihi wasallam said, do you want to ask any other thing? Mean in this dunya? But Sahabi said, no. Just I want paradise. So Nabi sallallahu alaihi wasallam says, if you want to do this, then you have to help me with extra non-obligatory prayer. In other words, if we engage ourselves in nawafil, non-obligatory prayer, so Allah subhanahu wa ta'ala will make us easy to enter in Jannah. So also this is another point for us. With obligatory prayer, we have to try to read nawafil as well, recite Quran-e-Majid, and do dhikr as much as we can. So Allah subhanahu wa ta'ala will please, and Allah subhanahu wa ta'ala will make easy for us to enter in Jannah. May Allah give us tawfiq and ability for understanding and following the best. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.